अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है नायाब एक शैतानी ताकत। ये 2002 की बात है कि एक रोज़ हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदार हैदराबाद से आए छुट्टियां गुजारने के लिए लाहौर आए थे, क्योंकि इनके ज़्यादातर रिश्तेदार लाहौर में रहते थे। तो इस वजह से वो साल में एक बार सब रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आया करते थे। इनमें एक मेरे अंकल फ़ारूक, मेरी आंटी शाहिदा और साथ में 3 बच्चे थे, जो कि 3 बहन भाई थे। और इन तीनों में सबसे बड़ा वाजिद, इसका छोटा बेटा माजिद और इससे छोटी बहन नायाब थी। नायाब एक खुश मिजाज, नहायत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, और वो पढ़ाई में भी अपने इन दोनों भाइयों से ज़्यादा काबिल थी। और वो सारा दिन अकेली और अलग थलग बैठकर सिर्फ किताबों में मसरूफ़ रहा करती थी। वाजिद और माजिद थोड़े हंसमुख और शरारती किस्म के थे, और वो मेरी उम्र के ही थे। वैसे तो ये लोग हर साल लाहौर आते थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि इस बार लाहौर की नहर में नहाना है। और एक दिन वाजिद ने कहा, दीमी भाई, आपके घर के पास नहर है, हमें नहर पर ही ले जाओ। गर्मी भी पड़ी है और हमें नहर में नहाना है। फिर तो 1 साल बाद ही हमने आना है, और हमने सुना है कि लाहौर की नहर पर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, और नहर पर बहुत सी लड़कियां भी आई होती हैं। इस वजह से हमें किसी जगह की सैर करवाने से पहले हमें नहर पर ले चलो, इसके बाद हम कहीं घूमे फिरेंगे। मैंने कहा, यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो अक्सर दोस्तों के साथ जाता रहता हूँ। वाजिद ने कहा, तो फिर देर किस बात की है भाई, चलो चलते हैं। मैं तो अभी से ही बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैंने कहा, तुम सिर्फ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी अपने दोस्त को बोलता हूँ, इसके पास गाड़ी है, हम इसकी गाड़ी में चलते हैं और कुछ दोस्तों को भी साथ ले चलते हैं ताकि खूब हल्ला गुल्ला करें। माजिद ने उछलते हुए कहा, बस फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। आज हम बहुत से दोस्तों के साथ नहर पर जाएंगे और आज पहली बार लाहौर की नहर में नहाएंगे। मैं इनकी नहर में नहाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट को देखकर हंस रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त सेमी को फ़ोन किया। इसका नाम तो सेमी था, पर वो कहता था दीमी की तरह मेरा भी कोई नाम होना चाहिए, तो हमने इसका नाम सेमी डॉन रख दिया था, जिससे वो बहुत खुश हुआ। और वो आए रोज़ हम सब दोस्तों को नहर और कार रेसिंग पर जाने की दावत देने आया करता था, और हम सब इसकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा घूमा फिरा करते थे। हम लोग दोपहर में निकलते और फिर रात 10 बजे तक घर आया करते थे। मैंने सेमी को फ़ोन करके घर बुला लिया और इसको कहा गाड़ी लेकर आए और साथ में बाकी दोस्तों को भी बता दे। सेमी ने कहा, ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। इसके बाद वाजिद ने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि हम दीमी भाई के साथ नहर पर जा रहे हैं। ये सुनते ही नायाब ने कहा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? वाजिद ने कहा, नहीं, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ, हम सब लड़के ही जा रहे हैं बस, और तुम लड़की हो, जाओ जाकर अपनी किताबें पढ़ो। फिर नायाब ने मुझे कहा, दीमी भाई, क्या आप मुझे भी ले जाएंगे अपने साथ? मैंने कहा, नायाब, वाजिद सही कह रहा है, तुम लड़की हो और तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। नायाब ने कहा, ठीक है, एक लड़की आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, पर एक बहन तो अपने भाइयों के साथ जा सकती है ना। वैसे भी आप लोग और आपके साथ जाने वाले दोस्त मेरे भाई ही हैं, और मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों से दूर ही रहूँगी। नहर के पास पार्क भी तो होते हैं, मैं वहाँ ही बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज़ दीमी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी नहर पर जाऊँ आप लोगों के साथ। इतने में नायाब की अम्मी ने कहा, अरे बेटा ले जाओ ना, देखो ना तुम्हारी बहन कितनी मिन्नतें कर रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है आंटी। इतने में बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी।
میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایس ڈی گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ میں نے فوراً واجد ماجد اور نیاب کو کہا چلو بھائی سب گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد کچھ اور دوست بھی اپنی بائکوں پر آ گئے اور جب انہوں نے نیاب کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو بولے ارے ولف یار یہ لڑکی کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا یہ میری کزن ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر پھر کچھ دوستوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کچھ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جو دوست اعتراض کر رہے تھے میں نے ان سے کہا یار لڑکی ہماری بہن ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں اور ویسے بھی گرمی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، چلو اسی بہانے یہ بھی تھوڑا گھوم لے گی، اس لیے اس کو بھی ہمارے ساتھ آنے دو، اور ویسے بھی یہ وہاں پارک میں ایک سائڈ پر بیٹھی اپنی کتابیں پڑھتی رہے گی اور ہم لوگ نہر میں نہانے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب چلو۔ اس کے بعد ہم سب نہر پر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہم نیاب کو ایک پارک میں چھوڑ کر آئے جو کہ پاس میں ہی تھا۔ نیاب نے اپنی کتابیں کھولی اور ایک درخت کے سائے کے تلے بیٹھ کر پڑھنے لگی اور ہم سب نہر میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ واجد اور ماجد نے بھی خوب ہلا گلا کیا اور میرے دوستوں سے گھل مل گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب نے قیمے والے نان اڑائے اور میں 2 نان لے کر نیاب کو دینے گیا تو وہ اپنی کتاب میں اس قدر مصروف تھی کہ میرے 2-3 بار آواز دینے سے بھی اس کو احساس نہ ہوا کہ اس کو میں نے آواز دی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر نان اس کے آگے رکھ دیے اور وہ اچانک چونک گئی۔ میں نے کہا ارے اسے بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کھا لو، اور میں اب واپس دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ نیاب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس دوستوں کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر موج مستی کرنے کے بعد جب شام ہوگی تو واجد نے کہا دیمی بھائی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، آج تو بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہم نے، قسم سے دل خوش ہو گیا ہمارا، واقعی میں لاہور ہی ہے اور یہاں کے لوگ تو بہت ہی کمال کے ہیں۔ آپ کے دوستوں سے ملنے کے بعد ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں، اور اس سے پہلے ایسا انجوائے کبھی ہم نے حیدرآباد میں بھی نہیں کیا جبکہ ہمارے وہاں بہت سے دوست ہیں۔ میں نے کہا ارے ابھی تو انجوائے کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم لوگوں کو فورٹریس بھی لے کر جانا ہے، وہاں انجوائے کرانا ہے، اس کے بعد چمن سے آئس کریم بھی کھلانی ہے اور پھر ایس ڈی کی ڈرائیونگ بھی دکھانی ہے، اور مجھے یقین ہے ایسا ریسر تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں نیاب کو گھر چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ آگے کے انجوائے میں ہم کسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتے، اور لڑکی بھی وہ جو کہ ہماری بہن ہے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ کسی پنگے میں نہیں گھسیٹ سکتے کیونکہ اکثر ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ وہاں ریسر سے اتنے میں میرا ایک دوست سنی بولا ارے ولف آج تو بڑی غیرت آ رہی ہے سالے، جب دوستوں کے ساتھ سائمہ کو لے کر گھومتا تھا اور ہمیں کہتے تھے کہ کوئی لڑکی نہیں جائے گی ہمارے ساتھ تو اس لڑکی کے لیے تو ہم سے ناراض ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا ارے شیطان وہ میری دوست تھی اور یہ میری بہن ہے، سالے پتہ نہیں کب عقل آئے گی تجھے۔ واجد نے کہا ٹھیک ہے ہم نیاب کو گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے، ویسے بھی میں تو اس کے یہاں ہمارے ساتھ آنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، بیچاری گھر میں بور ہو رہی تھی اس لیے اس کو آنٹی کے کہنے پر لے کر آیا تھا۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یار نیاب تو ابھی تک پارک میں ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا یار میں نیاب کو لے کر آتا ہوں پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نیاب کو لینے پارک میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس درخت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جس کے سائے تلے میں نیاب کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس درخت کے نیچے نظر نہیں آ رہی تھی، اور جب میں اس درخت کے پاس پہنچا تو وہ واقعے میں وہاں نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے نیاب کہیں دکھائی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اچانک میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بہت بار ادھر ادھر جا کر دیکھا، آوازیں دیں پر نیاب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں واپس اس درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، اتنے میں مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر میرے علاوہ اس جگہ پر کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا کیونکہ میں پہلے بھی ایسی بہت سی چیزوں سے اور ایسی ہنسی سے واقف تھا، لیکن میں بس چاہ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا ویسا کچھ مت ہو۔
میرے ساتھ، اور بس کسی بھی طرح سے نیاب مجھے مل جائے، ورنہ گھر جا کر میں کیا کہوں گا۔ ابھی میرے ذہن میں ایسے خیالات آ ہی رہے تھے کہ اچانک میرے سر پر کوئی چیز گری۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں گیلی ہو گئیں، اور جب میں نے انگلیوں کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو نیاب درخت کی ایک ڈال پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کر بری طرح سے چبا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو آواز دی، نیاب، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑا سا اونچی آواز میں پھر سے اس کو آواز دی تو اس نے میری طرف اتنے غصے سے دیکھا کہ جیسے یہ مجھے ہی کھا جائے گی۔ اس کا پورا منہ خون سے آلود ہوا تھا کہ جیسے نیاب کوئی آدم خور ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں تھوڑا سا ڈر گیا اور اس درخت کے نیچے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں نیاب نے عجیب سا کام کیا۔ وہ درخت سے ایسے نیچے اتری کہ اس کے پاؤں اوپر کی طرف تھے اور اس کے ہاتھ نیچے کی طرف تھے۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح درخت سے لپٹ کر رینگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ایسا کرتا دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور میں نے جلدی سے جا کر واجد اور اپنے دوستوں کو کہا، یار جلدی چلو، نیاب کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب میرے ساتھ بھاگتے ہوئے نیاب کی طرف گئے، اور جیسے ہی ہم دوبارہ نیاب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نیاب اسی درخت کے نیچے بیٹھے اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی واجد نے جلدی سے نیاب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، نیاب کیا ہوا، کیسے ہوا؟ نیاب نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک عورت کہیں سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، اور وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں چبا ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں سو گئی تھی شاید، لیکن یہ دیکھو بھائی میرا ہاتھ کتنا زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت حیران ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے خود نیاب کو درخت پر دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو کہا، یار دیکھو ذرا ڈھونڈو اس پاگل عورت کو، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے دوست ادھر ادھر پھیل گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، اور میں بھی جا کر نیاب کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے حیرت سے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نیاب تو پھر تم درخت کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی؟ نیاب نے حیرانی سے کہا، درخت پر نہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، درخت پر کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، دیمی بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، جب میں نیاب کو لینے آیا تھا تو یہ درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو چبا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، دیمی بھائی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر تو ہم سے بھی نہیں چڑھا جائے گا، پھر یہ کیسے چڑھ سکتی ہے؟ اس سے تو 4 فٹ کی دیوار پر بھی نہیں چڑھا جا سکتا۔ میں نے واجد سے کہا، یار میں نے اسے خود دیکھا تھا۔ اتنے سارے دوست ہماری طرف آئے اور بولے، یار ہم نے تو ہر جگہ دیکھ لیا لیکن یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلو سب باتیں چھوڑو، پہلے نیاب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب دوست وہاں سے چلے آئے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر نیاب کی مرہم پٹی کرائی اور اس کو گھر لے کر چلے گئے۔ گھر والوں نے جب نیاب کے ہاتھ کے بارے میں پوچھا تو واجد نے کہا، یہ کہیں سے گر گئی تھی، اس وجہ سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ آنٹی نے نیاب سے پوچھا، بیٹی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نیاب نے اپنی امی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس کو کیا ہوا۔ اس دوران آنٹی بھی اس کی طرف دیکھتی رہی، پر نیاب نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں آنٹی نے انکل کی طرف دیکھا اور انہوں نے آپس میں اشاروں سے کہا ایک دوسرے کو کہ کچھ۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، آنٹی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں بیٹا۔ اتنے میں انکل نے بھی کہا، ارے نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس ایسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھ کر
रोने लग जाती है। इसको पता ही नहीं लगता कहीं पर भी रोने धोने लग जाती है। ये कहते हुए अंकल आंटी की तरफ थोड़ा गुस्से से देख रहे थे। मैंने आंटी से कहा, आंटी कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ, आप परेशान ना हो। ये कहकर मैं नायाब को देखने चला गया और जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो जगह जगह किताबों के सफ़हात बिखरे पड़े थे, जैसे कि किसी ने किताब के परखच्चे उड़ा दिए हों। और नायाब अपने बालों को खोलकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और ऐसे लंबे लंबे सांस ले रही थी कि जैसे कोई सोते हुए खराटे ले रहा हो। मैंने इसको आवाज़ दी तो वो मेरी तरफ बिना देखे ही भारी सी आवाज़ में बोली, चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे। मैंने जब इसकी ये हालत देखी तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो हुआ है नायाब के साथ, वरना ये तो किताबों से बहुत प्यार करती थी। मैंने इस टाइम वहाँ से जाने में ही भलाई समझी और वापस आकर वाजिद वगैरह के साथ बैठ गया। वाजिद ने कहा, सॉरी दिमी भाई, आज हमारी वजह से आप दोस्तों का भी मज़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, हम फिर से चलेंगे। इतने में रात का खाना लग गया। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए लेकिन नायाब नहीं आई। मेरी अम्मी ने कहा, अरे सब लोग आ गए, नायाब किधर रह गई है। माजिद ने कहा, आंटी मैं बुला कर लाता हूँ। ये कहकर माजिद नायाब को बुलाने चला गया। हम लोग खाना खाने लगे। इतने में माजिद भागता हुआ नीचे आया। सब ने इसकी तरफ हैरत से देखा। इसकी सांसें फूल रही थीं। माजिद के अब्बू ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है और क्यों भाग दौड़ लगाई हुई है, और नायाब कहाँ है? माजिद ने कोई जवाब ना दिया, बस अपने अब्बू की तरफ देखता रहा। अंकल ने कहा, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बताते क्यों नहीं नायाब कहाँ है, इसे लेकर क्यों नहीं आए? माजिद ने चौंक कर कहा, जी जी अब्बू, वो नायाब नहीं आ रही। अंकल ने कहा, वो क्यों, क्या हुआ इसे? माजिद ने कहा, अब्बू इसने मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया, वो गुस्से में थी। इतने में आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी इसको मत बुलाओ, वो ऐसे ही है, जब वो किताबें पढ़ती है तो किसी की नहीं सुनती और कमरा बंद करके रखती है। चलो आओ तुम बैठकर खाना खाओ, वो खा लेगी। फिर सब खाना खाने लगे। इस दौरान मैं माजिद की तरफ देख रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा इसको बाद में पूछता हूँ आखिर हुआ क्या था। जब सब लोग खाना खाने से फारिग हुए तो माजिद टीवी देख रहा था। मैं इसके पास बैठ गया और माजिद से पूछा, माजिद क्या हुआ था? जब तुम नायाब को बुलाने गए थे तो तुम डर क्यों गए थे? माजिद ने पहले दाएं बाएं देखा और फिर आराम से मेरे करीब आकर बोला, दिमी भाई वो नायाब नहीं थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? माजिद ने कहा, हाँ दिमी भाई, जब मैं नायाब को बुलाने इसके कमरे के पास गया तो वो ज़मीन पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे कोई लाश पड़ी हो, बिल्कुल सीधी, और छत की तरफ देख रही थी। मैंने इसको आवाज़ दी कि नायाब चलो आ जाओ, सब खाने के लिए बुला रहे हैं। तो इसने लेटे हुए ही जब मेरी तरफ देखा तो इसकी शक्ल बहुत अजीब सी थी, जैसे कोई ज़्यादा उम्र की औरत हो, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि पता नहीं कैसे दरवाज़ा छट से खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने गुस्से से एकदम से बंद कर दिया हो, जबकि नायाब तो इसी जगह लेटी हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक एक खौफनाक सी आवाज़ अंदर से आई, जैसे किसी ने मुझे भारी सी आवाज़ में कहा हो, जाओ यहाँ से। तो मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। धीमी भाई, मुझे लगता है नायाब अब नायाब नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहन तो छोटी है, पर जब मैंने इसको देखा था तो वो काफ़ी उम्र की लग रही थी। जब माजिद मुझे ये बातें बता रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था और ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो किसी को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा हो। इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बात करते हुए बार बार इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर माजिद तुमने ये सब अपने अब्बू को क्यों नहीं बताया? माजिद ने कहा, धीमी भाई, मैंने बताकर मरना था क्या? ये सुनते ही मैंने हैरानी से कहा, माजिद ये तुम क्या कह रहे हो? किसने मारना था तुम्हें?
ماجد نے پھر سے ڈرتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور آرام سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی جب میں دروازے سے دور بھاگ رہا تھا تو میرے کان میں وہی خوفناک آواز آئی، کسی کو کچھ مت بتانا اور اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تو مرے گا۔ بس اسی وجہ سے میں ڈر گیا اور ابو کے سامنے چپ رہا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، صحیح کیا تم نے، اب تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ماجد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کو نہ میں ہلاتے ہوئے بنا بولے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی اطمینان رکھو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ ماجد کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، اب تم آرام سے بیٹھو اور تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ نیاب ہماری بہن ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ سن کر ماجد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے دیمی، آپ واجد بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جانا تو چاہتا ہوں پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے ماجد کو کہا، ارے نہیں نہیں، تم یہیں رہو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا جو کہ نیاب کو بہت پسند تھا اور وہ سارا دن اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نیاب کو آواز دی، نیاب دروازہ کھولو، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اتنے میں دروازہ کھل گیا پر دروازے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ خود بخود کھل گیا ہے اور کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن مجھے کمرے میں نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز دی، نیاب کہاں ہو؟ اتنے میں کسی نے خوفناک سی آواز میں کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ تو ناظرین، یہ تھا کہانی نیاب ایک شیطانی طاقت کا پہلا حصہ۔ اس کا دوسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔